سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کروں گی پاکستان اور ترک ریلیشن شپ کے حوالے سے، ماضی، حال اور مستقبل آج بھی دورہ کیا ہے، بتائیے گا کہ پاکستان کے ترک کے ساتھ ماضی میں حالات کیسے تھے، مستقبل میں کیسے ہوں گے، اور حال میں تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ بلندیوں پر جا رہے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان اور ترکی کے جو تعلقات ہیں ان کی طویل تاریخ ہے، اور تاریخ جیسے ہی پاکستان بنا 1948 میں پاکستان اور ترکی نے ایک دفاعی معاہدہ بھی کیا۔ اس کے بعد پاکستان سینٹو میں شامل ہو گیا، ترکی اور ایران کے ساتھ یو ایس اسپانسرڈ پیکٹ تھا، لیکن بہرحال یہ تین اہم ملک تھے۔ پھر 64 میں آر سی ڈی بنا، جسے آج کل ہم ای سی او کہتے ہیں، جو بیسیکلی اکنامک ریلیٹڈ آرگنائزیشن تھی۔ یہ تو ایک اسٹرکچرل تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے، تعلقات کا دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو اتار چڑھاؤ دنیا میں ہو رہے ہیں، ہمارے علاقے میں ہو رہے ہیں، اس میں یہ دونوں ممالک نے کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا یا کیسے وہ تعلقات کو آگے لے کے بڑھے۔ تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ اب دیکھیے، پاکستان میں بہت سی حکومتیں آئیں، اس میں ضیاء الحق بھی آئے، اس میں بے نظیر بھٹو بھی آئیں، اس میں ذوالفقار علی بھٹو بھی آئے، اور اسی طرح ترکی میں فوجی عامر بھی آئے، جمہوری حکومتیں بھی آئیں، لیکن وہاں بالکل تعلقات پہ وہ ان کا اثر نہیں پڑا۔ افغانستان کا مسئلہ، جس میں پاکستان نے ایک ایسی پوزیشن لی ہوئی تھی کہ ہم طالبان کے ساتھ تھے، اور جو ترکی ہے وہ زیادہ ان کا جھکاؤ ازبیک دھڑے کے ساتھ تھا، ایتھنک گروپ کے ساتھ تھا، لیکن اس سے پاکستان اور جو ترکی کے تعلقات، باہمی تعلقات، اس پہ اثر نہیں پڑا۔ اب بات یہ ہے کہ اسٹریٹجک تعلقات بھی ہیں، سیاسی تعلقات بھی ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ کشمیر پہ اس سے کھل کر آج تک کسی لیڈر نے دنیا کے بات نہیں کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح ہمارے ساتھ ظلم ہوا تھا جنگ عظیم اول میں، اسی طرح کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، جیسے آپ نے، یعنی اس سے زیادہ کھل کے وہ بات نہیں۔ اب جس طرح انہوں نے علامہ اقبال کی وہ پوئٹری بھی کوٹ کی، اور دوسرے بھی پاکستان کا قومی ترانہ بھی، اور یہ بھی کہا کہ ہمارے مفادات کے تعلقات نہیں ہیں، بلکہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ایک باہمی اعتماد اور باہمی محبت اور پیار کی اس کی بنیاد ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک ان کی طرف سے جو بہت ہی انہوں نے تفصیل سے تاریخ بھی بیان کی پاکستان اور ترکی کے تعلقات کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے جو اقتصادی تعلقات ہیں ان میں، جو کہ آج کل کی دنیا زیادہ اکنامک ریلیشنز پہ کرتی ہے، اس میں پاکستان کی کمزور پوزیشن ہے۔ آپ جب تک پیداوار نہیں اپنی بڑھائیں گے تو آپ کیا کسی کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں؟ لیکن ان مشکل حالات میں بھی ترکی کی طرف سے انویسٹمنٹس کی بھی بات کی گئی، اور وہ بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے آئے تھے بزنس کے لوگوں کا، اور پاکستان کے جو بزنس کے ہیں ادارے ہیں، انہوں نے بھی ان سے بات چیت کی، اپارٹ فرام یہ دونوں لیڈرز کی۔ تو میرا خیال ہے کہ ترکی کے ساتھ ہماری جو دوستی ہے، جو تعلقات ہیں، وہ اتنے مضبوط ہیں کہ انہی کو اور ری انفورس ہم کر سکتے ہیں اس علاقے میں۔ اگر ہم ایران کو بھی اس میں شامل کر لیں، ملیشیا کو بھی ہم شامل کر لیں، تو یہ ایک بہت مضبوط بلاک بن جاتا ہے، جس میں ہم اپنی جو پالیسیز ہیں وہ کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں اور پرسو کر سکتے ہیں زیادہ ایفیکٹیولی۔ لیکن بات کی جائے، آپ نے جس طرح سے ایک بلاک کی بات کی ہے، ملائیشیا، ایران، ترکی، پاکستان، دیکھا جائے تو سعودی عرب کی وجہ سے کوالالمپور جو کانفرنس ماضی کی ابھی قریب جو ہم بات کریں، اس میں سعودی عرب کی وجہ سے شرکت نہیں کی گئی تھی وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات پھر خراب ہوتے ہوئے دکھائے؟ نہیں، لیکن دیکھیے اس میں پھر ہمارے ہی وزیر اعظم نے، جنہوں نے وہاں شرکت نہیں کی تھی، انہوں نے ہی ملیشیا میں جا کے کہا کہ یہ جو تاثر تھا کہ کوئی پیرل بلاک بن رہا ہے او آئی سی کے، وہ غلط تاثر تھا، اور آئندہ مجھے موقع ملا تو میں شامل ہوں گا۔ اور پھر جب ترکی کے یہ صدر آئے تو میرا خیال ہے وہ جہاں پہ جو ڈیمیج ہوا تھا، جو عمران خان نے خود کیا تھا اپنے ہاتھوں ہی، وہ کافی حد تک ریپیئر ہو گیا ہے، اور اب پاکستان آگے چل پڑا ہے، اور نہ ہی ملیشیا کو میرا خیال ہے کوئی شکایت اب ہوگی، اور نہ ہی ترکی کو ہوگی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ریلیشن شپ کے حوالے سے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ اوورال یہ جو دورہ کیا جا رہا ہے رجب طیب اردغان کی جانب سے پاکستان کا، یہ پاکستان کے حق میں کتنا جائے گا؟ دیکھیے، نیچرلی پاکستان کو الائنس پارٹنرز چاہیے، چونکہ ہندوستان کا ایک پالیسی رہی ہے مودی کی، خاص طور پہ جو فیشسٹ مودی ہے، کہ پاکستان کو ہم کارنر کریں گے۔ ہاں، ایک اور چیز میں بتانا ضروری ہے، FATF کا انہوں نے ذکر کیا صدر اردغان نے، اور انہوں نے کہا
اس میں کہ ہم FATF میں پاکستان کی مدد کریں گے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکل کر وہ دوسری لسٹ میں آ جائے. تو وہ بھی انہوں نے کہا, کشمیر پہ بھی کہا. تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسا ہمیں ایک پارٹنر مل گیا ہے تاریخ میں, جیسے میں نے کہا بہت پرانا ہے, لیکن اگر نئے حالات کے مطابق بھی دیکھیں, جس میں ہمیں اب یہ چاہیے پاکستان کو کہ ہم ان تعلقات کو مزید ٹرانسلیٹ کریں انٹو میننگ فل اکنامک ریلیشن. اسٹریٹجک ریلیشن تو ہے ہی ہیں, مل کے ہیلی کاپٹر بھی بنا رہے ہیں, وہ نیوی میں بھی وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کو اقتصادی جو معاملات ہیں پاکستان کو اپنا گھر سیدھا کرنا ہوگا, اپنی انڈسٹری کو فروغ دینا ہوگا, ایگریکلچر کو, تبھی ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس کچھ ہو ٹریڈ کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے, بہت اچھی گڈ ول ہے, اور اس سے پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. مسلم امہ ہمیں ایک ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ ایجنڈے میں تو یہ بھی شامل ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مسلم امہ نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. بہت سے ممالک ہیں, ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. البتہ ایک کامنالٹی کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح OIC کی اگر ہم بات کریں, OIC بنی تھی اس لیے, وہ تو بنی تھی بیسیکلی جب مسجد اقصیٰ میں آگ لگی, اور اس کے بعد یہ سوچا گیا کہ جو کامن مسائل ہیں مسلم ممالک کے, ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے. لیکن جیسے جیسے باتیں آگے بڑھیں, چیزیں آگے بڑھیں, تو ہم نے یہ دیکھا کہ OIC کو ہائی جیک کر لیا ہے چند ممالک نے جن کے پاس تیل بہت ہے, پیسہ بھی بہت ہے, اور حتیٰ کہ اس حد تک ہائی جیک کر لیا کہ ہندوستان کی جو وزیر خارجہ تھیں ان کو چیف گیسٹ کر کے دبئی میں جو ہوئی تھی, جو پاکستان نے بائیکاٹ کیا اس کا. اور کشمیر کا بھی ابھی جو میٹنگ ہونی تھی وزیر خارجہ کی, اس میں بھی کشمیر کو ہٹا دیا گیا ایجنڈے سے. تو اس لیے میرا خیال ہے ٹھیک ہے OIC چلتی رہے, کوئی اس کا حرج نہیں, لیکن OIC ہمارے آڑے نہیں آنی چاہیے کہ ہم دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہمارے مفادات ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہم تعلقات بنائے. دیکھیے میں ایک بات جلدی سے لیکن دوسری جو کنٹریز ہیں وہ تو اپنے پرسنل انٹرسٹ آگے رکھ کے ہی تعلقات کسی بھی کنٹری کے ساتھ ہمیں ان سے پرے ہٹنا ہے نا جی. اب بات یہ ہے, دیکھیے یہ کہنا کہ پاکستان اگر کوالالمپور میں شرکت کر لیتا تو وہ نیا بلاک بن رہا تھا, اسی لاجک سے میں کہوں گا کہ اگر عرب لیگ آپ بناتے ہیں تو آپ OIC کے خلاف ایک بنا رہے ہیں, اگر GCC آپ بناتے ہیں تو آپ محاذ بنا رہے ہیں. یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. ہر ملک جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ لیتا ہے, اور وہ پھر ہمارے دوست بھی نہیں ہیں جو ہمیں پستول رکھ کے ہمارے سر کے اوپر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ پالیسی بناؤ اور وہ بناؤ. دوست وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے مفادات کو سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں, اور ان کو ایک لیوریج دیتے ہیں, ان کو ایک سپیس دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپنی جگہ پہ مضبوط کر سکیں. دوست یہ نہیں ہوتے کہ جو کہیں کہ ہم نے چونکہ آپ کو کچھ پیسے دیے ہوئے ہیں ادھار, تو اس لیے جو ہم کہیں گے وہ آپ کہیں گے, چاہے وہ آپ کا مفاد ہو یا نہ ہو. اسلاموفوبیا کی آج بات کی عمران خان صاحب نے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف تعاون جو ہے نا ہمیں ترکی کا چاہیے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یقین دہانی کراتے ہیں. تو یہ جو ایک کنسیپٹ بن چکا ہے یہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. دیکھیے اسلاموفوبیا کی بات جب ہمارے وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی میں بات کی تھی UN کے سپٹمبر میں, تو انہوں نے کافی تفصیل کے ساتھ کیا تھا, اور ترکی کے وزیر اعظم بھی کرتے رہے ہیں. جیسے ہمیں پتہ ہے اسرائیل کے اوپر آج بھی انہوں نے کہا ہے, اسرائیل کے اوپر انہوں نے کہا یہ تو ان کے دبانا چاہ رہے ہیں, ان کو بجائے یہ ایک جو معاہدہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ترکی بہت آگے رہا ہے. ملیشیا بھی بہت اوپنلی ان کو سپورٹ کرتا ہے جو اسلامک کازز ہیں, اور وہ اس چیز کے خلاف ہے کہ آپ جو اسلامک ٹیررسٹ, جان کے جو صدر ٹرمپ الفاظ استعمال کرتے ہیں اسلامک ٹیررسٹ کا, ایکچولی وہ پوری جو اسلامک سویلائزیشن ہے اس کے اوپر کوسچن مارک لگا رہے ہوتے ہیں. تو طے تو یہی ہوا تھا کہ میڈیا ہاؤس ایک بنایا جائے, ایک میڈیا کا آؤٹ لیٹ بنایا جائے جس میں ہم مقابلہ کر سکیں جو ویسٹ کا پروپیگنڈا ہے مسلمانوں کے خلاف یا اسلامک سویلائزیشن کے خلاف. تو اس میں عمران خان صاحب تو پھر پرے ہٹ گئے, اور ملیشیا اور ترکی نے البتہ وہ بنا لیا. اب پاکستان نے اپنی خواہش ظاہر کی ہے کہ ہمیں بھی اس میں شامل کریں. جب وہ ملیشیا گئے تو وہاں بھی انہوں نے کہا, آج بھی انہوں نے وہی اس پہ بات کی. تو میرا خیال ہے وہی جو شروع میں تھا, جیسے میں نے کہا کہ ڈیمیج تو ہوا, لیکن جہاں بات ختم ہوئی تھی اس کے بعد پھر سے شروع ہو گئی ہے. اور پاکستان بھی یہی لگ رہا ہے کہ جو ایک یہ میڈیا کا بنائیں گے آؤٹ لیٹ, اس میں ترکی, پاکستان اور ملیشیا ہی کی ملک ہوں گے. دوسرے ملک بھی آ سکتے ہیں. ان کے ذہن میں وہ ہے جیسا الجزیرہ ہے, ایک بہت پاورفل وہ میڈیا ہے, ٹیلی ویژن بھی ہے, ان کے نیٹ کے اوپر بھی ان کی وہ اپنے جو خیالات ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں, آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک بلا وجہ
اگر کوئی کسی شخص کا نام مسلمان ہے تو آپ اس کو اسلامک ٹیررسٹ کہہ دیتے ہیں. اگر کوئی کسی اور مذہب کے ساتھ ہے تو آپ اس کو سر پھرا کہہ دیتے ہیں. تو یہ کنسپٹ پھر ہمیں فیوچر میں ختم ہوتا ہوا دکھائی دے گا؟ نہیں، ختم ہو نہ ہو، لیکن ہم اپنا پوائنٹ آف ویو تو پیش کریں. ہم تو بتائیں پوری دنیا کو کہ یہ بات، ویسے یہ بات کسی حد تک جب ہم نے کرنی شروع کی بہت سے ممالک نے بھی، تو اس سے اس کا کچھ اثر ہوا تھا. ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں نے وہاں کے جو سیاستدان بھی ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، یورپ کے خاص طور پہ، کیونکہ وہ مکس کر رہے تھے فریڈم آف سپیچ کو اسلاموفوبیا کے ساتھ. تو ان کو جب یہ مثال دی گئی کہ دیکھیے آپ جو ہولوکاسٹ ہے اس کے اوپر بات کر ہی نہیں سکتے، امریکہ میں یورپ میں آپ کریں گے تو آپ کو وہ جیل میں بھیج دیں گے. یعنی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہولوکاسٹ کا جو پورا واقعہ ہے اس کو ہم سسپیکٹ ہے یا ریویو کریں یا ایٹ لیسٹ ریوزٹ کریں. آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کہیں گے آپ جیل میں جائیں گے. تو وہاں فریڈم آف سپیچ کہاں گئی؟ کہنے کا مطلب ہے کہ فریڈم آف سپیچ وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسروں کے جذبات مجروح ہو رہے ہوں، اور خاص طور پہ جب مذہبی جذبات مجروح ہو رہے ہوں. وہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، وہ تو آپ دوسرے کی فریڈم آف سپیچ، اس کے خیالات کو آپ اٹیک کر رہے ہیں، حملہ آپ اس کے اوپر کر رہے ہیں. یہ سمجھایا انہوں نے، بہت سے لیڈرز نے کہا، اردگان اس میں آگے آگے ہیں، مہاتیر محمد بھی آگے آگے ہیں، عمران خان نے بھی بہت بات کی. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے جو عرب دوست ہیں وہ اس پورے معاملے میں بالکل چپ ہیں، چونکہ ان کی سارا ایگزسٹنس اور سیکیورٹی وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے. خیر اس پہ اب زیادہ نہیں ہم بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے جو کہ ترک صدر نے آج سپیچ کرتے ہوئے کہا اور جن پوائنٹس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. کشمیر کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جبری پالیسی سے نہیں بلکہ انصاف سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے یہی بات کی تھی اور آپ سے بھی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جب جبری پالیسی سے نہیں انصاف سے مسئلہ حل ہوگا تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ ترک صدر نے جو ساری باتیں کی، پہلے ذرا تھوڑا سا وہ ہم بات کر لیں گے. آپ نے اسی حوالے سے بات کی تھی پہلے. دیکھیے جو ممالک کے چاہے کتنے بھی اچھے تعلقات نہ ہوں، یہ انسانی فطرت ہے. چاہے ہم اپنے رشتہ داروں کی بات کریں، اپنے گھر کی بھی بات کریں، آپ کو جو رشتے ہیں ان کو ری انفورس کرنا پڑتا ہے کچھ عرصے کے بعد. یعنی آپ یہ فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے کہ اگر ہمارے تعلقات اچھے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اسی ڈگر پہ چلتے رہیں. صدر اردگان نے جو آج کیا انہوں نے ری انفورس کیا. یعنی پاکستان کے جو بہت اچھے تعلقات تھے ہیں ان کو انہوں نے ری انفورس کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئی راہیں بھی آپ تلاش کرتے ہیں، چونکہ دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں، ریجنل جو تھیٹر ہے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور اس کے ساتھ پھر آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج آف ویوز کر کے اس کو ایک خاص ڈگر پہ ڈالنا ہوتا ہے. انہوں نے جو کشمیر کی آپ کہہ رہی ہیں بات انہوں نے یہ کی، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو ایک مسئلہ تھا کہ پاکستان کو بہت زیادہ ملک سامنے نہیں آ رہے تھے جب یہ کشمیری اپنے جنگ آزادی وہ لڑے تھے. ایک فیشسٹ اور ایک ریشسٹ جو رجیم ہے مودی کی، اس کے خلاف جس نے انتہا کر دی. یہاں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے جو انہوں نے اپنی فوج بھیجی اور آرٹیکل 370 اور 95A کو انہوں نے ختم کیا، یہ ان کی مضبوطی نہیں ہے، یہ ان کی کمزوری ہے. اس کی اگر ہم انالوجی لگائیں، جب سوویٹ فورسز افغانستان میں آئے تھے تو وہ اپنی مضبوطی کی وجہ سے نہیں آئے تھے، وہ کمزوری کی وجہ سے آئے تھے، اس لیے کہ وہاں کے جو تمام دھڑے تھے افغانستان کے وہ ان کے خلاف ہو چکے تھے. کشمیر میں بھی آپ دیکھیے کہ جو وزیر اعلیٰ پہلے رہے، مفتی جو فیملی ہے یا عبداللہ فیملی ہے یا دوسرے بھی لوگ ہیں، وہ بھی جیلوں میں اس وقت ہیں یا نظر بند ہیں اس کے غداری کے الزام میں. کشمیر میں ان کے پاس ایک شخص بھی اور ایک گروہ بھی نہیں رہ گیا جس سے یہ بات چیت بھی کر سکے. بالکل بند گلی میں یہ چلے گئے ہیں. میں یہ اپارٹ فرام کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، ہم تو تاریخ سے مثالیں لے سکتے ہیں. جو بریگیڈیئر صاحب ابھی بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ دیکھیے اب ایک سپر پاور تھی سوویت یونین. افغانستان پہ ہلا بول کے آپ قبضہ تو کر سکتے ہیں، یہ ہمیں سبق ملتا ہے، لیکن آپ اس کو مینٹین نہیں کر سکتے. اور جو گوریلا وارفیئر ہوتی ہے وہ دوسری جنگوں سے مختلف ہوتی ہے. یہ تو نہیں وردی پہن کے آمنے سامنے فوجیں سامنے کھڑی ہیں اور کسی طریقے سے لڑائی ہو رہی ہے. گوریلا وار میں ہر قسم کے ٹیکٹکس استعمال ہوتے ہیں. وہاں پہ ہم نے دیکھا جو سپر پاورز ہیں وہ ناکام ہوئیں. ویٹنام میں امریکہ ناکام ہوا، سوویت یونین ناکام ہوا افغانستان میں، اور پھر امریکہ پھر سے افغانستان میں ناکام ہوا. 18 سال کی جنگ کے بعد وہاں پہ قبضے کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں، منت پہ اتر آئے ہیں کہ ہماری جان چھڑائیں اور ہم یہاں سے جائیں. الجیریا کی وار آف انڈیپینڈنس آپ دیکھ لیں. میرا اپنا خیال ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ انہوں نے طے کر لیا ہے. تیسری یہ پود ہے جنہوں نے یہ کہہ دیا ہندوستان کی فیشسٹ حکومت کو کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے،
ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں اور ہم آپ سے آزادی چاہتے ہیں. یہ بالکل. اور اب پہلے تو تھوڑے بہت گروپ ہوتے تھے جیسے میں نے پہلے کہا, اب وہ بھی نہیں رہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا کہ وہ کالونی آپ بنا نہیں سکتے, چونکہ آج کل کے زمانے میں انہوں نے ایک قسم کی اس کو کالونائز کیا ہوا ہے. لیکن آپ نہ وہ فیشن ہے نہ وہ ایکسیپٹیبل ہے. اور پھر جیسے کشمیری لڑیں گے اپنی جنگ, پاکستان کو ضرور ان کو ڈپلومیٹک اور سیاسی چناکلے کے ساتھ اس کو بار بار تشبیہ دی جاتی ہے. ترک صدر جب بھی بات کرتے ہیں اس جنگ کی لازمی بات کرتے ہیں, 1923 میں جو جنگ جیتی گئی تھی. تو مطلب انہوں نے جب اس کے ساتھ کشمیر کو بھی چناکلے ہی کہا تو وہ تو جنگ جیت چکے تھے, جنگ کے ساتھ انہوں نے آزادی حاصل کی تھی. تو اب کشمیری کس طرح سے آزادی حاصل کر سکتے؟ کشمیریوں کو خود نکلنا پڑے گا, دوسرے ممالک تو فاطمہ بات دیکھیے, ہم ایک تاریخ کا چھوٹا سا جو عرصہ ہے اس کو صرف دیکھ رہے ہیں. تاریخیں صرف 20 سال میں 30 سال میں ملکوں کی نہیں ہوتی, ان کی ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے. اور کئی ملکوں نے تو بڑی لمبی جنگوں کے بعد آزادی حاصل کی. ہم کو ٹائم میں اپنے آپ کو ایک کیپسول میں فریم میں وہ فریز نہیں کر لینا چاہیے, اس لیے کہ تاریخ جو ہے وہ آگے چل کے بتائے گی. آلریڈی میسیجز ہمیں مل رہے ہیں. دیکھیے جو ہندوستان میں اس وقت افراتفری پھیلی ہوئی ہے, اور وہاں پہ جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ کشمیر کی بھی بات ہو رہی ہے ان مظاہرے میں. وہ صرف ان کی جو سٹیزن شپ ایکٹ کی بات نہیں ہو رہی, اس کے ساتھ انہیں کشمیر کی بھی جدوجہد کو بھی جوڑ دیا گیا ہے. اور ایون جو لبرل اور ان کے جو سمجھدار ہندو بھی ہیں, مسلمان تو ایک طرف ہیں, وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کشمیر میں زیادتی کر رہے ہیں اور آپ وہ نہ کریں, اور جو آپ وہی کریں جو کشمیری چاہتے ہیں. میرا خیال ہے یہ پریشر جب بلڈ ہوگا تو ہمیں اس کو ایک لانگ ٹرم سٹرگل میں دیکھنا ہوگا, نہ کہ ایک خاص ٹائم فریم میں ہم دیکھیں. اگر خاص ٹائم فریم میں ہم دیکھیں گے تو پھر بہت سی جو تاریخ ہے وہ اس کے کچھ نتیجے کچھ ہوتے ہیں, لیکن وقتی طور پہ ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہوگا. سے بھی رسپانس ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کمنٹ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے بات کی گئی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی, بار بار اسی کو ہی فوکس کیا گیا ہے, تو آپ کو ہماری پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ پاکستان اس کنڈیشن میں ہے کہ پاکستان کے امپیکٹ جو ہے وہ دوسری کنٹریز پر پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے پازیٹیو پیدا ہو؟ دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. جو ادارے ہیں ان کی مضبوط تشکیل چاہیے, اور اس میں ایم او یوز کی ہم نے بات کی, سینکڑوں ایم او یوز ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں, ایران کے ساتھ بھی, ترکی اور ممالک کے ساتھ بھی, لیکن امپلیمنٹیشن سٹیج کے اوپر مشکلات آتی ہیں, کیونکہ بیوروکریسی میں کہیں وہ فائلیں گم ہو جاتی ہیں اور یا آبجیکشن لگا دیے جاتے ہیں, پھر آگے ہم نہیں بڑھتے میرا خیال ہے. لیکن دیکھیے میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ ایسے ہمارے شعبے ہیں یا ہمارے تعلقات ہیں جو کہ ریگارڈلیس آف پولیٹیکل آپ کہہ لیجیے جو بھی ہو, اس میں وہ کنٹینیوٹی ہے. مطلب ہے ایک چائنا کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں, سی پیک ہے, اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت وہ سارے اس سے اتفاق کرتے ہیں. آج آپ دیکھیے پارلیمنٹ میں جو جوائنٹ سیشن تھا اس میں ساری اپوزیشن بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ, اور اس لیے کہ یہی پیغام دینے کے لیے کہ ہم چاہے آپس میں اختلاف کرتے ہیں, لیکن ہم جب ترکی کا معاملہ آتا ہے تو ہم ہماری ایک ہی سوچیں ہیں. تو اس لیے لیکن یہ بہتر ہو کہ اگر یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. دیکھیے اس میں سٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے, صرف باتوں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک دوسرے کے ساتھ کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے تو تمام پارٹیز کو اس پر کنسسٹنٹ بھی رہنا چاہیے, اور دوسری کنٹریز میں اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے اس کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ میرے پروگرام کے لیے آپ نے ٹائم نکالا. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.